کیا آپ کو پتہ ہے ہم بقرعید کیوں مناتے ہیں؟ ایسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر دیا جو ہم ان کی سنت کو اب تک کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا اللہ کی راہ میں کیا قربان کر دیا؟ چلیے آئیے جانتے ہیں یہی چیز ہماری آج کی ویڈیو میں۔ Why we celebrate بقرعید؟ Let's begin with the name of Allah۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، یہ بات یاد رکھنا، نبیوں اور رسولوں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انہوں نے سچ جان کر اللہ کی راہ میں سب سے چہیتی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دیے، مگر جیسے ہی آپ کی دوسری بار آنکھ لگی، پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے چہیتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن 200 اونٹ کی قربانی کر دی، یعنی 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، مگر تیسرے دن پھر سے آپ کی آنکھ لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے چہیتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام تھوڑا سوچنے لگے کہ میرے لیے سب سے پیاری اور چہیتی چیز کیا ہے؟ میری سب سے چہیتی چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتاتے چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا تھا، جو بہت منتوں اور کوششوں کے بعد اللہ نے انہیں عطا کیا، اور وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر آپ نے ارادہ کر دیا کہ میں سب سے چہیتی چیز میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اس لیے دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہنے لگے، اے حاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل کو غسل کراؤ اور اچھے اچھے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگاؤ۔ آج ہم میرے ایک دوست کے پاس دعوت کے لیے جا رہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام خوشی خوشی تیار کرنے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ لوگ گھر سے جا رہے تھے، تبھی ایک شیطان آپ کے گھر میں داخل ہوا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے حاجرہ، یہ تمہارے بیٹے کو کوئی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے، یہ تو تمہارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جاؤ اور روکو انہیں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگے، اگر میرے پاس ایک اسماعیل ہوتا یا 1000 اسماعیل ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں خوشی خوشی قربان کر دیتی۔ جب شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نا امید ہوا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، یہ تمہیں کہیں نہیں لے کے جا رہے، کوئی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے، یہ تو تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے اچھا اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نا امید ہو کر پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم اللہ کی راہ میں قربان کرو گے تمہاری سب سے چہیتی چیز؟ مت کرو، یہ تمہارا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اب تمہاری بڑھاپے میں کون خدمت کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پتھر مارنے لگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پتھر مارتے ہیں شیطان کو۔ تو یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا ہے، اور تھوڑی دور جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے، اے اسماعیل، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں؟ اور کہنے لگے، بس میری گزارش ہے، جب آپ مجھے ذبح کریں، میرے ہاتھ رسی سے باندھ دیجیے، اور آپ ذبح کرتے وقت آپ کی آنکھ پر پٹی باندھ دیجیے، آپ کو میں ذبح ہوتے وقت دیکھا نہیں جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ پر پٹی باندھ دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے باندھ دیا اور وہ چھری لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جنت سے ایک جانور لے کر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ جب وہ ذبح کر دیے
چاروں ہی اور خون ہی خون تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ سے پٹی ہٹائے، وہ دیکھے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا گیا۔ اسے دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور غیب کی آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد کیا جائے گا اور تمہاری یہ سنت ایمان والے لوگ ہر سال ادا کریں گے، اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔ پیارے دوستوں، تبھی سے قربانی دینے کا سلسلہ شروع ہوا، جسے ہم بقرعید کہتے ہیں۔